وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اندرا گاندھی وزیر اعظم ہند کی بنی تو یہ ایک بڑی جابر اور بڑی ظالم تھی، عوام پریشان تھی، اور اسی دوران وہاں ایک قانون پاس کیا گیا، وہ تھا نسبندی کا، یعنی 2 بچے ہو گئے اس کے بعد نسبندی کر دی جاتی، یعنی اس کے رحم کو ہی بند کر دیا جاتا۔ ایسا قانون بنایا گیا، اور جب یہ قانون بنایا گیا تو بہت سے لوگ تشویش کا شکار ہو گئے کہ یہ تو ایک اللہ کی عطا ہے، اس کو بند کر دیا گیا تو یہ بند کرنا کیسا؟ اب یہ سوالات دارالفتاء میں آئے، تو جب یہ سوال دارالعلوم دیوبند میں گیا تو وہاں کے جو محتمم تھے وہ تھے قاری طیب۔ انہوں نے جیسے ہی وہ سوال دیکھا، کہا کہ اگر میں اندرا گاندھی کے خلاف فیصلہ دے دوں گا تو میرا جینا دوبر ہو جائے گا۔ اب وہاں جو دیوبند کے محتمم تھے قاری طیب، انہوں نے فتویٰ دے دیا کہ نسبندی جائز ہے، نسبندی جائز ہے، یہ فتویٰ دے دیا۔ لیکن جب وہ سوال حضور تاج الشریعہ کے دارالفتاء بریلی شریف گیا، حضور تاج الشریعہ نے وہ فتویٰ استفتاء لیا، سوال لیا، سوال لینے کے بعد وہ حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ کی بارگاہ میں گئے۔ حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ نے ارشاد فرمایا کہ جو قرآن و حدیث کے مطابق فتویٰ ہے، جو قرآن و حدیث کے مطابق فیصلہ ہے، اے اختر رضا تم وہی فیصلہ کرنا۔ اب حضور تاج الشریعہ نے اپنا قلم اٹھایا، قرآن و حدیث کے مطابق فیصلہ لکھا۔ وہ فیصلہ کیا تھا؟ وہ فیصلہ یہ تھا کہ نقشبندی کرنا جائز نہیں، اگر کوئی جبرن بھی کروائے تو یہ جبرن کروانا اس کے لیے ناجائز اور حرام ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم۔ یہ ہمارے ایک ساتھی نے واٹس ایپ کے ذریعے ایک ویڈیو بھیجی ہے ایک رضاخانی کی، جو ایک جھوٹ بول رہا ہے کہ ہندوستان میں اندرا گاندھی نے نسبندی کے جواز کا، یعنی آپ اپنے جو آلِ مردمی ہے اس کی رگ کاٹ لے تاکہ آپ کی اولاد نہ ہو، نسل نہ بڑھے، اس کا قانون بنایا۔ تو پھر جب اس کے جواز یا عدم جواز کا فتویٰ دیوبند قاری طیب صاحب رحمہ اللہ کے پاس گیا، حکیم الاسلام، تو انہوں نے اس کے اندرا گاندھی سے ڈر کے ان کا ساتھ دیا، اس کے جواز کا فتویٰ دیا، اور تاج الشریعہ کی بارگاہ میں گیا تو مفتی اعظم ہند کے نے اس کے عدم جواز کا فتویٰ دیا۔ مجھے یہ سمجھ نہیں ہے آج تک، میری عمر گزر گئی بریلیت کے مطالعہ میں، الحمدللہ میری کتب ہیں، حضرات جانتے ہیں کہ آخر ان لوگوں کو اہل سنت والجماعت علماء دیوبند احناف سے کیا بغض ہے، کیا حسد ہے، کیا تعصب ہے کہ ہر جھوٹ، ہر مکر، ہر دجل، ہر فریب کو علماء دیوبند کی طرف منسوب کر دیتے ہیں، اور ذرا ان کو حیا اور شرم نہیں آتی۔ اب یہ مولوی صاحب داڑھی سنت رسول کے چہرے پر ہے، پگڑی سر پہ رکھی ہوئی ہے، ممبر رسول جس کا لقب ہے اس پر بیٹھ کر عوام کے سامنے جمعے کے بیان میں اتنا بڑا جھوٹ بول رہا ہے، اور رمضان کے مہینے میں یہ جھوٹ پھیلایا جا رہا ہے۔ ان کو ذرا حیا اور شرم نہیں آتی؟ یار اللہ کو تو یہ بھی مانتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو ان کا بھی ایمان ہے، موت کو تو ان کا بھی یقین ہے، اور قبر کے سوال و جواب اور اللہ کی بارگاہ میں سوال و جواب کا تو ان کو بھی یقین ہے، پھر بھی اتنا بڑا جھوٹ اور ایسی کذب بیانی، ایسا مکر و فریب کرتے ہیں، ان کو ذرا خوف خدا دامن گیر نہیں ہوتا۔ مجھے تو لگتا ہے نہ ان کا آخرت پر ایمان ہے، اور نہ آخرت کے سوال و جواب پر کوئی ایمان ہے، نہ بارگاہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہونے کی ان کا کوئی ایمان ہے، اور نہ وہاں باس پرس کا کوئی ان کو خوف اور ڈر ہے، ورنہ ایسے جھوٹ کبھی نہ بولتے۔ میں نے اس جھوٹ کا بہت تفصیلی اور مدلل جواب اپنی کتاب نواب احمد خان بریلی حیات خدمات و کارنامے میں دیا، جو انشاءاللہ ابھی چونکہ لاک ڈاؤن چل رہا ہے، عید کے بعد وہ چھپ کر آئے گی۔ اب حضرات دعا فرمائے، اگر حالات سازگار ہو تو عید کے بعد چھپ کر آئے گی، بہت تفصیلی۔ جہاں میں نے مصطفیٰ رضاخانی پر کلام کیا ہے، وہاں اس دھوکے اور فراڈ کو، جو اس کا نہیں ہے، اس کے بڑوں کا دھوکہ اور فراڈ ہے، بڑے بڑے اس جھوٹ میں ملوث ہیں، وہ میں نے وہاں ذکر کیا ہے۔ چونکہ رمضان کا مہینہ میں بہت مختصر جواب دیتا ہوں، بہت مختصر جواب۔ بالکل اس آدمی نے جھوٹ بولا ہے اور کذب بیانی سے کام لیا۔ پہلی بات تو یہ کہ وہ فتویٰ مصطفیٰ رضاخانی کا فتویٰ ہے بھی نہیں جو فتاوی مصطفیہ میں چھپا ہے، وہ بریلی کے اندر ہی ایک اور مصطفیٰ رضاخانی تھے، ان کا فتویٰ تھا، انہوں نے فتویٰ دیا تھا، ان بے ایمانوں نے اس فتوے کو اپنے مفتی اعظم ہند کے ذمہ لگا دیا۔ میرے پاس اصل حوالہ جات بھی ہے، سکین بھی ہے، اور تفصیل انشاءاللہ آپ نواب احمد خان بریلی والی کتاب میں ملاحظہ فرما لیں۔ رہی علماء دیوبند کی بات، تو یہ میرے پاس ہفت روزہ الجمعیت ہے 1968 کا،
1968 یہ جو ہفت روزہ الجمعیت ہے یہ ہے ہی ضبط تولید نمبر، اور اس کا نہ صرف فتاوی دارالعلوم دیوبند قاری طیب صاحب کا اس کے حوالے سے فتویٰ موجود ہے کہ یہ جائز نہیں ہے، بلکہ دارالعلوم دیوبند نے مصر سے فتویٰ منگایا کہ یہ کام جائز نہیں ہے، اور پورا رسالہ خصوصی نمبر دیوبندیوں نے اس کے ناجائز اور حرام ہونے پر چھاپا۔ اب اس کو آپ خود دیکھیں اور پھر ان جھوٹوں کو خدا کا خوف دلائیں کہ خدا تمہیں کوئی ہدایت دے، تمہیں خدا سیدھے رستے کی ہدایت دے، ورنہ تم تو مکر و فریب میں انتہا کر چکے ہو۔ تو یہ چونکہ ابھی مصروفیات رمضان کا مہینہ ہے، ہم اس مقدس مہینے کو ان چیزوں میں زیادہ صرف نہیں کرنا چاہ رہے، تو میں نے یہاں مختصر جواب دے دیے، اس کو پڑھیں، باقی تفصیل جو ہے وہ میری کتاب میں دیکھ۔ اور اس بے ایمان میں غیرت ہے، اس بے ایمان میں اگر غیرت ہے جو ممبر پر بیٹھا ہو، تو میرا صرف اس سے ایک سوال ہے کہ دارالعلوم دیوبند قاری طیب صاحب رحمہ اللہ نے ضبط تولید کے جائز ہونے کا فتویٰ دے دیا، جو یہ بکواس کر رہے ہیں، اگر اس میں غیرت ہے تو یہ اس کا ثبوت دے، ورنہ اسی ممبر پر بیٹھ کر معافی مانگے، اور اگر نہیں مانتا تو آپ خود فیصلہ کر لیں کہ جو ایسی بے غیرت اور بے حیا اور بے شرم قوم ہو کہ جو ممبروں پر بیٹھ کر سرعام جھوٹ بولتے ہوں، تو انہوں نے اپنی عوام میں علماء دیوبند کے بارے میں کیا کیا بکواسات پھیلائی ہوں گی۔ ایسے ہی علماء سو کی وجہ سے آج علماء اسلام اور علماء جو آلیہ کے وہ بدنام ہیں۔ اللہ ان بدبختوں کو ہدایت دے۔ جناب علامہ عارف حسین قادری صاحب، امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ آپ کو میں نے واٹس ایپ کے ذریعے کال کی اور اپنا مدعا پیش ہی کیا تھا کہ آپ نے کال کاٹ دی۔ پھر میں اپنے شاگرد کے نمبر سے، جائز کا نمبر ہے 0302 والا، اس سے آپ کئی دفعہ کال کر چکا ہوں، لیکن آپ اس کو اٹھا نہیں رہے، واللہ اعلم کی حقیقت حال۔ آپ ایک ویڈیو کلپ مجھ تک بذریعہ واٹس ایپ پہنچائے جس میں آپ یہ کہتے ہیں کہ ضبط تولید کے بارے میں دارالعلوم دیوبند نے اندرا گاندھی کے دباؤ میں آ کر اس کے حق میں فتویٰ دیا، جبکہ مفتی اعظم ہند نے اس کے خلاف فتویٰ دیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ آن جناب نے بالکل غلط بیانی سے کام لیا، اور اس کا میں جواب ریکارڈ بھی کروا چکا ہوں، لیکن پھر ساتھی نے بتایا کہ واٹس ایپ میں چونکہ آپ نے اپنا نمبر دیا ہوا ہے، لہٰذا آپ سے ایک دفعہ رابطہ بھی کر لیا جائے۔ تو یہ بالکل آپ نے غلط بیانی سے کام لیا، بلکہ میں کہوں گا کہ سری جھوٹ سے کام لیا ممبر رسول پر بیٹھ کر، اور آپ تو خیر اس زمانے میں پیدا بھی نہیں ہوئے تھے جب یہ مسئلہ ہوا تھا۔ دراصل یہ جھوٹ آپ کے اکابر نے پھیلایا، اور آپ نے وہیں سے پڑھ کر بس بغیر تحقیق کے اس کو نقل در نقل کر دیا۔ میں آپ کو 1968 کا الجمعیہ دہلی نمبر بھیج رہا ہوں، اس کے چند صفحات، جس میں آپ کو پتہ ہوگا کہ معلوم ہوگا کہ علماء دیوبند نے نہ صرف اس زمانے میں خصوصی نمبر شائع کیا اس کے خلاف، بلکہ دارالعلوم دیوبند نے باقاعدہ فتویٰ دیا، اور دارالعلوم دیوبند نے OIC سے اور جامعہ ازہر سے اس کے خلاف فتویٰ منگوایا۔ اور میں آپ کو بھیجا، آپ اس کو پڑھیں۔ اور یہ جو آپ نے کہا نا کہ مفتی اعظم ہند نے فتویٰ دیا، بھی غلط ہے۔ دراصل یہ بریلی کے اندر ایک اور شخص تھے مصطفیٰ رضاخانی، اس نے فتویٰ دیا تھا، بعد میں آپ کے لوگوں نے فتاوی مصطفیہ میں اس کو مفتی اعظم ہند کے نام سے شامل کر دیا۔ اس پر میں بہت تفصیلی کلام جو میری عید کے بعد انشاءاللہ کتاب آئے گی، آپ بھی اس کو پڑھیے گا، نواب احمد خان بریلی حیات خدمات و کارنامے، اس میں بہت تفصیلی کلام کر چکا ہوں، اور فتاوی مصطفیہ کا اور دارالعلوم دیوبند کے فتاوی کا تقابل بھی پیش کر چکا ہوں، لیکن اس وقت میں آپ کو مختصر آپ کو بھیج رہا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ اس سلسلے میں جو آپ نے غلط بیانی کی، اس پر اسی طرح ویڈیو کی صورت میں معذرت کریں گے، معافی مانگیں گے، نہیں تو پھر ہم آپ کے جواب میں نیٹ پر ویڈیو کلپ ڈالنے پر مجبور ہوں گے۔